بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں بینگ ایک ڈیموکریٹس بلوچستان کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے میرے نزدیک جو اسلام آباد میں ایک مائنڈ سیٹ ہے جس میں تمام لوگ شامل ہیں، چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، چاہے وہ جوڈیشری اور میڈیا کے ہوں، وہ بلوچستان کے مسئلے کو بالکل سطحی طور پر دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے مسئلے کے دو پہلو ہیں، ایک سیاسی ہے، ایک معاشی ہے، جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ سیاسی پہلو میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کے عوام ہے، وہاں پہ اس کو اپنی رائے کا حق نہیں ہے۔ ہم اپنی آزادانہ رائے نہیں دے سکتے ہیں، یعنی ہمیں ووٹ کا حق نہیں ملا ہے ابھی تک آزادانہ۔ دوسری بات، جو پاکستان کی مجموعی مسئلہ ہے وہ ہماری قومی تشخص ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک ملٹی نیشنل اسٹیٹ ہے جہاں پہ پختون، سندھی، پنجابی، سرائکی، بلوچ رہتے ہیں۔ ان کو یہ حق ہے کہ اپنی مادری زبانوں میں، قومی زبانوں میں بولیں اور ان کے تمام وسائل ان پہ خرچ ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے اسلام آباد کو ہمارے وسائل تو بہت اچھے لگتے ہیں لیکن ہماری عوام اس کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ بدقسمتی ہے، ہمیں آج بھی ووٹ کا حق نہیں ہے۔ وہاں پہ کچھ ہمارے ایلیٹس ہیں، کبھی 2002 میں وہ مسلم لیگ کاف میں تھے، 2008 میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں، 2013 میں مسلم لیگ، 2018 میں وہ باپ پارٹی میں، اور 2024 میں ان کو تقسیم کیا، کچھ پیپلز پارٹی میں، کچھ مسلم لیگ میں۔ اور ہماری بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ہماری بڑی پارٹیاں کمپرومائزڈ ہیں، وہ حقائق کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، کمپرومائز کرتے ہیں۔ حالانکہ پی ڈی ایم میں ہم نے بیٹھ کے ہم نے ایک ایسی چارٹر بنائی کہ ہم نے کہا کہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے، بدقسمتی سے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا۔ بلوچستان کو پولیٹیکل بجائے اسٹریٹجیکلی دیکھا جاتا ہے۔ اس وقت بلوچستان کے 17 سیٹوں کو دیکھا جاتا ہے، اس کو نہیں دیکھتے ہیں کہ بلوچستان ہاف آف دی کنٹری ہے۔ بلوچستان کی جو امپورٹنس ہے، آپ اس کو بڑے خوبصورت انداز پہ اسلام آباد کہتا ہے کہ روکوڈیک پاکستان کے تمام قرضوں کو وہ اس کو چکا سکتا ہے، لیکن سندھ کے ساتھ کیا ہوا، سوئی کے ساتھ کیا ہوا، ابھی تک نہ ڈیرہ بگٹی میں پانی ہے نہ وہاں پہ دالبندین میں پانی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں مختصر کروں گا کہ بلوچستان کے عوام کو، بلکہ میں تو کہتا ہوں اس الیکشن میں پاکستان کے عوام کو بھی ووٹ کا حق نہیں تھا۔ جب تک بلوچستان کے عوام کے صحیح نمائندے پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے اس وقت بلوچستان کے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ رہا یہ بات کہ ملیٹنٹس کے ساتھ نیگوسیشنز کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت اس وقت ہم نے شروع کی جب پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت نے مجھے ایز اے چیف منسٹر مینڈیٹ دی۔ میں گیا وہاں پہ، وہاں مذاکرات کی، 60-70% ہم اتفاق کر گئے چیزوں کو کامیابی کی طرح، لیکن بدقسمتی سے جب ہم واپس آ گئے تو وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک سیکشن نے جو میں نے محسوس کی کہ اس کو راضی نہیں ہے، حالانکہ بھیجا بھی مجھے خود۔ اور میں آج بھی سمجھتا ہوں جب تک کانفیڈنس بلڈنگ نہیں ہوگی، لاپتہ افراد کا مسئلہ حل نہیں ہوگا،
وہاں کے نوجوانوں کو آپ روزگار نہیں دیں گے, آپ یہ جو مار کٹائی ہے اس کو ختم نہیں کریں گے, کوئی مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتی. مجھے خوشی ہوگی کہ اگر موجودہ فیڈرل گورنمنٹ ہو, پروونشل گورنمنٹ ہو, عسکری قیادت ہو, کہ بلوچستان میں مذاکرات کریں. جو روزانہ ہمارے نوجوان مارے جا رہے ہیں, تاکہ اس مسئلے کا ایک منصفانہ حل نکلے. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ چونکہ میری اپنی پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے, عدم تشدد کا پیروکار ہے, لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ تمام مسئلے سیاسی انداز پہ حل ہو. آپ کا شکریہ. اگر آپ سب کی اجازت ہو, چونکہ مالک بلوچ صاحب کے گھر میں جو ہے ایک دم فوتگی ہو گئی ہے, ان کو فوراً واپس جانا ہے, تو میں چاہوں گی کہ وہ کچھ الفاظ وہ بھی بول لیں اور پھر ہم خوشحال خان صاحب کو بھی شامل کریں. چونکہ وہ بڑے ہیں تو میں آپ سے اجازت لوں گی اور ان کو فلور دوں گی, اور آپ سے یہ پوچھوں گی مالک صاحب کہ جس طرح سعید الخان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو, سیاستدانوں کو, سب کو مل کے بیٹھ کرنا چاہیے, تو کانسٹیٹیوشن کے اندر تو آپ فوجیوں سے سیاست پہ بات نہیں کر سکتے. انہوں نے خود اوٹ اٹھایا ہے کہ وہ سیاست کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے, تو پھر یہ کون سے فریم ورک میں بات چیت ہوگی؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ تمام سیاسی لوگوں کی خواہش تھی کہ مذاکرات ہو. جب آل پارٹی کانفرنس ہوئی, تمام پارٹیاں موجود تھی, اس میں عسکری قیادت بھی تھا. سب نے کہا کہ آپ جا کے مذاکرات کر لیں, لیکن جب مذاکرات کامیابی کی طرف بڑھ رہے تھے تو وہاں پہ رائے میں اختلاف آئی. میں نے محسوس کی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک سیکشن اس مذاکرات کے حق میں نہیں تھا اور وہ اس پہ حاوی تھا. تو نتیجہ یہ ہو گیا کہ جب میں نے کوئٹ کی تو وہ تمام چیزیں وہاں کے وہاں رہ گئی ہیں. میں دوسری بات ایک 2-3 منٹ کی کہوں گا, پھر آپ سے اجازت لوں گا. یہ جو پچھلا الیکشن تھے بلوچستان میں, کے پی, اس میں فاٹا میں, جی بی میں, کشمیر میں, عموماً سلیکٹیو الیکشن ہوئے تھے, لیکن لیمیٹڈ سلیکشن ہوئے تھے. یہ نہیں کہ بلوچستان میں 70 کے بعد فری اینڈ فیئر, ٹرانسپیرنٹ 100% الیکشن کبھی نہیں ہوئے ہیں. لیکن جو اس دفعہ ہوا وہ الیکشن نہیں تھے, بلکہ ہم اس کو کہتے ہیں اکشن تھے. بولیاں لگ گئی تھی. جو زیادہ مال دے سکتا تھا. اب میرے ساتھ جو کچھ ہوا, میں نیشنل اسمبلی موسٹ سینسیٹیو علاقے کا کینڈیڈیٹ تھا پارٹی کا, گوادر کیچ کا. میں نے 22 ہزار ووٹ لے لیے. جو میرا مقابل میں تھا وہ اس علاقے کا تھا ہی نہیں, اس علاقے کا تھا ہی نہیں, لیکن اس کو 40,000 ووٹ دے کے کامیاب کیا. وہ 40 گھرانوں کو بھی نہیں جانتا ہے, آج بھی میں دعوے سے کہتا ہوں. اسی طرح سردار اختر جان کلات کی سیٹ جیت رہا تھا, اعلان بھی ہوا, لیکن 2-3 دن کے بعد اسی طرح خوشحال جو یہ نوجوان ہے یہ بھی جیت گیا تھا. مشر محمود خان بھی دوسرے سیٹ سے جیت چکا تھا. لیکن ایسا ہوا کہ بلوچستان میں, میرے لیے بلوچستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز قابل احترام ہیں, ہم سب کی عزت کرتے ہیں, لیکن میں نے پی ڈی ایم میں سب سے زیادہ جو میاں صاحب اور زرداری صاحب کو کہا, میں نے کہا جی آپ ان لوگوں کو کیوں لیتے ہو, ان کو کیوں ٹکٹ دیتے ہو جو آپ کے نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کو آن بورڈ کرنے کے لیے بلوچستان کے حقیقی نمائندوں یا بلوچستان کے عوام کو اہمیت دینی ہوگی. آج میرا کارکن جو جمہوریت پسند ہے, پرو فیڈریشن ہے, کانسٹیٹیوشن کو مانتا ہے, مجھ سے یہ سوال کر رہا ہے کہ ڈاکٹر کب تک آپ ہمیں خوار کرو گے؟ 5 سال ہم خوار ہیں, الیکشن کرتے ہیں,
ड्रग्स माफिया को फेस करते हैं, लैंड माफिया को, पेट्रोल माफिया को, और रिजल्ट ये आता है कि 45 में हम जीत रहे हैं, 47 में जो है ना कोई और जीत गया। मेरे पार्टी के 10 सीटें वो ले गए। मेरे पास आज भी प्रूफ है कि सूबाई असेंबली के 8 से 10 सीटें हमारी लेगी, कौमी की 1 सीट लेगी। तो ये इस दफ़ा इलेक्शन नहीं था। और बाकी ये कि मैं समझता हूँ कि हम कहते हैं पार्लियामेंट की सुपरमेसी, जुडिशरी की आज़ादी। अब पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो, ये सब ढांचे हैं, इनमें किसी में रूह नहीं है, किसी में रूह नहीं है। मैं जाके इंसाफ जुडिशरी से मांगता हूँ, वो खुद इंसाफ मांग रहा है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दो। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान को कहाँ ले जा रहे हैं। एक जानिब भूख है, नफ़रतें हैं, सब कुछ है, दूसरी जानिब ये कारकर्दगी है कि जज भी डर रहा है और पार्लियामेंट का मेंबर भी डर रहा है, जो जर्नलिस्ट भी डर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हमारे बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ थे, उनमें बहुत हमने जो है ना उनसे उम्मीदें थी कि वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से उन लोगों ने कंप्रोमाइज़ करके वो जो पीडीएम की रूह थी वो इस इलेक्शन से निकाला। थैंक यू वेरी मच।